کسی ہائر کرنے والے کا ایگزیکٹ مسئلے بتانا. انہوں نے 10 پرابلم بتائی ہیں جی. انہوں نے کہا جی یہ جو بھی پاکستان سے ہائر کرنے لگا وہ 10 چیزوں کے سامنے لازمی رکھے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جی 73 بندے جو میں نے رکھے 73 ان میں سے 11 لوگ ٹکے. یہ کیا کریں گے؟ یہ بار بار پھر اپلائی کریں گے بجائے خود کو امپروو کرنے کے. یہ پرسنل میسج کرنے لگ پڑیں گے, تنگ کرنا شروع کر دیں گے. قابلیت کے بغیر یہ پروجیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ اپنی صلاحیت نہیں دیکھتے. بالکل صحیح. یہ کہتے ہیں بس یہ پروجیکٹ مل جائے ہم کر لیں گے, کسی بھی طرح جگاڑ لگا لیں گے, کر لیں گے, بس ہمیں پروجیکٹ دے دیں. 10واں نقطہ جو بڑا اہم اس نے بتایا کہ ان کی انگلش بڑی کمزور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہماری جو یوتھ, ہمارے جو اسٹوڈنٹس, ہمارے جو بچے ہیں ان کو بڑے مسائل کا سامنا ہے. خواہ تعلیمی نظام کی بات کر لیں, خواہ بے روزگاری کی بات کر لیں, اور اس جیسے دیگر بہت سے مسائل. کچھ تو ایسا ہوگا, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کو اڈاپٹ کرنے سے, جن پہ فوکس کرنے سے امپروومنٹ آ سکتی ہے ان بچوں میں, ان اسٹوڈنٹس میں, وہ بتائیے گا. اسامہ صاحب یہ بہت بڑا موضوع اور مضمون ہے جس پہ اس سے پہلے بھی ہم بات چیت کر چکے ہیں. کئی ہمارے دوست ایسے ہیں, پڑھے لکھے دوست, جو اس موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں. میں ایک تازہ آپ کے سامنے واقعہ سنانا چاہوں گا جو چند دن پہلے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے علم میں ہے, جو فری لانسنگ کے لوگ ہیں, جو گروز ہیں, جو سکھانے والے ہیں, ان کی نظر سے یہ گزرا. چند دن پہلے لنکڈن پہ ایک صاحب نے ایک پوسٹ لگائی. ان کا نام تھا اسٹیفن پاپ. ٹھیک ہے جی. اسٹیفن پاپ بیسیکلی کہہ لیجئے کہ ایک ایجنسی کے مالک ہیں جس کی جو مالیت ہے وہ پاکستانی روپیز میں اگر کہیں تو تقریباً 6 ارب روپیہ بنتی ہے. یہ ایک بڑی کمپنی ہے جس کے وہ مالک ہیں, اور انہوں نے کوئی ہائرنگ کرنی تھی تو اس لیے انہوں نے ایڈورٹائز کیا تو ان کے پاس ٹوٹل جو درخواستیں آئیں وہ 83,724 اپلیکیشنز تھیں. ان 83,724 اپلیکیشنز میں سے انہوں نے 73 بندے ایسے تھے جو پاکستانی رکھے, ینگ بچے پاکستانی رکھے, جو مختلف سروسز دے رہے تھے, فری لانسنگ کی, آئی ٹی کی, اور اس طرح کی مختلف طرح کی سروسز دے رہے تھے. ان میں سے جو انہوں نے نتیجے اخذ کیے وہ بڑے ہی کہہ لیجئے کہ حیران کن بھی اور تھوڑے سے شرمندہ کر دینے والے بھی تھے. یعنی یہ ایک چیلنج ہے, اور یہ بات اگر آپ میرے وہ لیکچرز نکالیں جس میں ہم نے فری لانسرز کے ساتھ ایتھکس پہ بات چیت کی ہے جی, یا کبھی آپ تنوین ناندلہ صاحب کی میرے ساتھ گفتگو نکال لیں, آپ ثاقب اظہر صاحب کی نکال لیں, کسی بھی اس موضوع پہ بات چیت پہلے بھی ہو چکی ہے, لیکن کسی ایک ایکسپرٹ کا, کسی ہائر کرنے والے کا ایگزیکٹ مسئلے بتانا. انہوں نے 10 پرابلم بتائی ہیں جی. انہوں نے کہا جی یہ جو بھی پاکستان سے ہائر کرنے لگا وہ 10 چیزوں کے سامنے لازمی رکھے. اب چاہے جائے کہ اس کو پھر کانسپیرنسی بھی کہہ دیا جائے گا, یقینی بات ہے کوئی ہرٹ بھی ہوگا, کوئی اس کے خلاف بات بھی کرے گا, کوئی ایگریڈ نہیں ہوگا. میں پھر آپ کو بتا دوں کہ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں, ان کو ہم تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے. مسجد میں نمازی بھی جاتا ہے, مسجد میں جوتی چوری کرنے والا بھی جاتا ہے, تو سب کو تو نہیں برا کہا جا سکتا, لیکن جو پرابلمز انہوں نے بتائی ہیں نا وہ بڑی ہی کہہ لیجئے دل خراش ہیں, اور ان سب کو ایک دفعہ سمجھنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتا دوں بالخصوص جو ینگسٹرز مجھے سن رہے ہیں, فری لانسرز مجھے سن رہے ہیں, یا ایسے لوگ جو آن لائن کوئی نہ کوئی سروس دے کے پیسے کماتے ہیں مجھے سن رہے ہیں, وہ میری بات کو سامنے رکھیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. کرائسس, فیڈ بیک, اور بالخصوص اگر کوئی سسٹم میں کمی, آپ میں کوئی کمی, ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن جاتی ہے. آپ اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان میں اگر 1000 بندے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں سے قابل صرف ایک بندہ. 1000 میں سے ایک قابل بندہ ملتا ہے آپ کو, پہلی چیز. دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جی 73 بندے جو میں نے رکھے 73 ان میں سے 11 لوگ ٹکے, یعنی ٹکنے والے بھی 11 تھے, باقی سب کے سب کچھ عرصہ کے بعد کام چھوڑ گئے. وہ ایک ہوتا ہے ایکسپوئر, سیکھنا, انکیوبیشن, کو ڈیپتھ پیدا کرنا, کچھ تجربہ لینا, اس کے لیے تیار نہیں تھے, وہ انتظار ہی نہیں کر سکے, یعنی انتہا کے بے صبرے تھے. 11 لوگ ٹکے, باقی لوگ چھوڑ گئے. تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ یار یہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ جھوٹ کس شکل میں بولتے ہیں. بعض اوقات ان کے یہ جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اسکل ہے, وہ اسکل نہیں ہوتی. یہ جو وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کر دیں گے, یہ اسائنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پاتے. یہ جو ٹائم کا کمٹمنٹ کرتے ہیں اس ٹائم کو پورا نہیں کرتے. یعنی یہ دکھاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. دکھانی سجی تے مارنی کھبی, اس طرح کہا جاتا ہے. دکھاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یہ بڑی میجورٹی کے بارے میں اس نے کہا. پھر اس نے کہا کہ اگلا جو چیلنج ہے, چوتھا چیلنج, وہ یہ ہے کہ جو نہ سیکھنے کو تیار ہے نہ تجربہ حاصل کرنے کو تیار ہے. یعنی یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, لرننگ اور ایکسپیرینس. اس کے ساتھ بندے کی ویلیو بڑھتی ہے. یعنی جو میں کہتا ہوں میرا فلسفہ ہے, میں آج سے 12-13 سال سے کتابوں میں بھی لکھتا آیا ہوں کہ بندے کو خود کو مہنگا کرنا چاہیے. جو آپ کی ورتھ ہوتی ہے, وہ آپ کی جو پرائس ہوتی ہے, وہ آپ کی اپنی اسکل, آپ کی ہنر, آپ کے تجربے اور آپ کی قابلیت سے بنتی ہے, وہ بالکل نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ ان کی درخواست رد کر دیں, اگلا نقطہ ہے 5واں,
تو یہ کیا کریں گے, یہ بار بار پھر اپلائی کریں گے بجائے خود کو امپروو کرنے کے. یہ فارمز بدل لیں گے, یعنی ای میل کی بجائے کسی اور سورس پہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ پرسنل میسج کرنے لگ پڑیں گے, تنگ کرنا شروع کر دیں گے, اور بعض لوگ تو ریئیکٹ بھی کریں گے. اس طرح کی بھی اپروچ یہ ہمارے بھی دیکھنے میں آتی. اس کے بعد چھٹا جو پوائنٹ اس نے بتایا وہ یہ تھا کہ یہ ہر پلیٹ فارم پہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور ہر جگہ اس سے ملتا جلتا ہی رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی یہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے لنکڈن پہ موجود ہیں تو پروفیشنلز ہیں, اور فیس بک پہ چیٹ کرنے والے بڑے لوگ آپ کو مل جائیں گے, یوٹیوب پہ صرف ویڈیو, یہ ہر جگہ موجود ہوں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم اسپیسیفک اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں جس سے ہمیں کوئی کام ملنا ہے, جس سے کوئی مواقع ملنے ہیں. اچھا, قابلیت کے بغیر یہ پروجیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی اسی میں اس نے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ اپنی صلاحیت نہیں دیکھتے. بالکل صحیح. یہ کہتے ہیں بس یہ پروجیکٹ مل جائے ہم کر لیں گے, کسی بھی طرح جگاڑ لگا لیں گے, کر لیں گے, بس ہمیں پروجیکٹ دے دیں. 7واں پوائنٹ جو اس نے بتایا کہ یہ پوری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ایک اٹینشن ہوتی ہے دھیان سے انڈرسٹینڈ کرنا کسی بھی چیز کو, اس کی بجائے یہ بس تیزی میں ہوتے ہیں, جلد بازی میں ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ شارٹ کٹ کی نیچر تو ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ جو ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے, وہ کبھی بھی آپ دیر پا اس سے کوئی نتائج نہیں نکلتے. پھر جناب والا مارکیٹ ریٹ سے زیادہ یہ اجرت مانگتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے یہ ڈیزرو کیا کرتے ہیں, ان کی قابلیت کیا ہے, یہ اس مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پیسے مانگ لیتے ہیں. پھر جناب انہیں سمجھانا بڑا مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں جب کوئی فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا, کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا, تو اسامہ صاحب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کچھ بھی کہیں وہ تو سننے کو تیار نہیں ہے. سو یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. اور 10واں نقطہ جو بڑا اہم اس نے بتایا کہ ان کی انگلش بڑی کمزور ہے. یہ جو رائٹنگ انگلش ہوتی ہے, ان سے بات چیت کر کے دیکھا جائے یا ای میل کریں تو ان کی انگلش بڑی ویک ہے. یہ 10 کے 10 پوائنٹس دراصل تو فیڈ بیک ہیں کسی بھی ایک انٹرنیشنل کسی ایجنسی کے سی او کی طرف سے, اور اس سے ملتے جلتے فیڈ بیک ای کامرس میں اور باقی شعبوں میں میں نے دیکھا ہے لوگ دے رہے ہوتے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے ینگسٹرز, ان سب چیزوں کو اپرچونٹی بنائیں. اگر اتنے خراب ہیں اور اس میں سے آپ ٹھیک ہیں نا, تو آپ کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. آپ قابل ہیں, آپ ہنرمند ہیں, آپ واقعی محنتی ہیں, آپ کمیٹڈ ہیں. اور دیکھیں دین تو ہے وعدہ کرنا اور وعدے کو پورا کرنا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو ذات گرامی کی سب سے بڑی خوبیوں, کتنی خوبیوں میں سے اتنی خوبیاں تھیں, ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی جو تھی وہ یہ تھی کہ حضور نے جب بھی وعدہ کیا وعدے کو پورا کر کے دکھایا. تو یہ سب کی سب چیزوں کو اگر ینگسٹر سامنے رکھیں تو ان کے لیے پورا جہان ہے اور بڑی اپرچونیٹیز ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت شاندار یہ 10 پوائنٹس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ جس طرح سے آپ کا ایک بہت بڑا نام اور مقام ہے ایچ آر کی فیلڈ میں, آپ بھی کافی کچھ فیس کرتے رہے ہیں. میں بھی تھوڑا بہت جتنا عرصہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں, ایکسپیرینس کیا ہے. یہ واقعی اس میں سے بہت سے پوائنٹس جو ہے وہ ویلڈ بھی ہیں, جیسے آپ نے اپنے اس میں آغاز میں کہا کہ سب کے لیے نہیں, لیکن موسٹلی یقین کیجئے کہ اس نیچر کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کو امپروو کیجئے تاکہ آپ کو کام ملے اور واقعی آپ لوگ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے اندر بھی اپنا رول پلے کر سکیں. آج کی اس نشست سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.